حضور علیہ السلام کی ولادت ربیع اول کے اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے، جس کی آج 4 تاریخ قریباً، شاید ابھی 5 ہو گئی ہو، اور پیر کے دن صحیح احادیث سے جمہور کے نزدیک ربیع اول، ایک قول رمضان کا بھی ہے لیکن جمہور کے نزدیک ربیع اول کے دن ہوئی ہے، اور پیر ربیع اول کے مہینے میں ہوئی ہے اور پیر کا دن ہے۔ یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جمعہ جو بڑا مبارک دن ہے، جمعے کا دن منتخب کیوں نہیں کیا گیا؟ اسی طرح محرم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، حرمت والے مہینے بڑے مبارک مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کیوں نہیں؟ آخر ربیع اول کے مہینے میں اور جمعے کے دن پیدائش کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر، اپنے علماء پر قربان جاؤں، کیا کیا نقطے ان کے ذہنوں میں آتے اس کو حل کرتے ہیں۔ اس اشکال کا جواب مجھے ایک بہت بڑے مالکیہ کے عالم گزرے ہیں، ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ، ان کی کتاب المدخل 4 جلدوں میں، پہلے تو نایاب تھی اب پشاور سے چھپ جاتی ہے، 4 جلدوں میں بڑی بہترین کتاب ہے، سنت کے دفاع میں، بدعت کے رد میں زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے پیر کا دن اور ربیع اول کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے درخت پیر کے دن پیدا کیا، یہ درخت انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، انسان خوراک کے درجے میں 2 چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک پانی کے بغیر اور ایک جڑی بوٹیوں کے بغیر۔ درخت ہو گیا، میوے ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئی، کھیت کھلیان ہو گئے، گندم ہو گئے، اگر آپ جانوروں کو دیکھ لو تو جانوروں کی خوراک بھی پتے وغیرہ ہے۔ اللہ نے درخت کو پیر کے دن پیدا کیا کہ انسان کی بقا اس درخت کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دن پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسے یہ انسان اس درخت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی بقا اس درخت کے اوپر ہے، اسی طرح اس انسان کی روحانی خزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یہ انسان جس طرح ظاہری زندگی میں درخت کے بغیر، جڑی بوٹیوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اپنی روحانی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ربیع اول کا مقصد بیان کیا، ربیع اول میں کیوں پیدا کیا؟ تو ربیع اول یہ بہار کا موسم ہے۔ بہار کے اندر ہمارے گاؤں دیہات والوں نے، کراچی والوں نے دیکھا ہوگا، جو گاؤں دیہات، کراچی والے بیچارے تو ہماری طرح کسی کچھ کا پتہ نہیں، یہ تو گاؤں دیہات والوں سے پوچھو موسم کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جانور کے کیا فائدے ہوتے ہیں، خالص دودھ، خالص خوراک، بہرحال۔ تو ربیع اول میں یہ بہار کا موسم ہے۔ بہار کے اندر اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں دیکھو گے تو باغات سرسبز و شاداب ہوں گے، ان پر پھل نکل آئیں گے، خزاں میں جو درخت بالکل سوکھ چکے تھے، پتے جو جھڑ چکے تھے، کھیت کھلیان جو سوکھ کے بسم ہو چکی تھی، بہار کے اندر ان کھیتوں کو اللہ دوبارہ ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ وہ سوکھے درخت جن سے پتے جھڑ چکے تھے، دوبارہ پتے ان پر آ جاتے ہیں۔ باغ کے اندر جاؤ، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کے میوے ہوتے ہیں، ایک عجیب سی رانائی ہر طرف ہوتی ہے، ایک عجیب سے ہریالی ہر طرف ہوتی ہے، ایک عجیب سے کھیت کھلیان ہر طرف ہوتے ہیں۔ ربیع اول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کر کے یہ پیغام دے دیا، جیسے کہ یہ سوکھا درخت ربیع اول کے مہینے میں آ کر لیل و نہار ہو گیا، یہ سوکھا درخت جس سے پتے جھڑ چکے تھے، ربیع اول کے مہینے میں آ کر اس پر ہرے بھرے پتے آ گئے، اس پر میوے آ گئے۔ وہ دنیا کے کفر کی پلیت ہواؤں سے، کفر کی گندی ہواؤں سے، کفر کی بدبودار ہوا سے جس درخت کے پتے جھڑ چکے تھے، ایمان دور دور تک نہیں تھا، پوری دنیا پر کفر کی خزاں چھا چکی تھی۔ اے لوگوں، اب وہ نبی آ چکا ہے جو اس میدان کو ہرا بھرا کر دے گا اور ہر طرف ایمان کے باغات لگا دے گا، ہر طرف ایمان کے پھل تقسیم کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ربیع اول میں پیدا کرنے کی دیکھو بکر لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وجہ اور لکھی ہے، اگر جمعے میں پیدا کر لیتے یا پیر یا محرم کے مہینے میں پیدا کر لیتے یا رمضان کے مہینے میں پیدا کر لیتے، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا، حضور کو جو برکتیں ملی ہے جمعے کی برکت سے ملی ہے، حضور کو جو برکتیں ملی ہے رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج کتنا بھی گنہگار آدمی ہو، لیکن رمضان میں مر جائے، جمعے میں مر جائے، ہم کہتے اللہ بخش دے گا، کتنے بھی اس کے گناہ بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع اول کے اندر جس کی کوئی فضیلت
فضیلت آپ سے پہلے موجود نہیں تھی، اور پیر کے اندر جس کی کوئی فضیلت آپ سے پہلے موجود نہیں تھی، رسول اللہ کو اس مہینے میں اور اس دن میں پیدا فرما کر یہ پیغام دے دیا کہ ساری کائنات فضائل و کمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال و فضائل کے لیے کسی کے در کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ و عرفہ و معظم ہے، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، آپ کی لائیوی تعلیمات بھی اعلیٰ، آپ کا قرآن بھی اعلیٰ، آپ کی قیادت بھی اعلیٰ، آپ کی ولادت بھی اعلیٰ، آپ کی سیادت بھی اعلیٰ، آپ کے یار بھی اعلیٰ، آپ کی اولاد بھی اعلیٰ، آپ کی بیویاں بھی اعلیٰ، آپ کا چلنا بھی اعلیٰ، اٹھنا بھی اعلیٰ، بیٹھنا بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، آپ کھائیں تو اعلیٰ، بیٹھے تو اعلیٰ، سوئیں تو اعلیٰ، غرض زندگی کا ایک ایک لمحہ برکتوں والا ہے، جسے آپ ہاتھ لگائے برکتوں والی بن جاتی